جو ہیں وہ بہت زیادہ اینیمیٹڈ موویز کے اب شوقین ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں اگر ہمارے ملک میں یہ چیزیں بن رہی ہیں تو کتنی زیادہ زبردست چیز ہے. تو اسی مووی سے ریلیٹڈ جو سی او انجینیوٹی پروڈکشنز ہیں حارث بشارت صاحب, اور اس کے علاوہ جو کریٹو ہیڈ ہیں شعیب احمد, ہم نے آج دونوں مہمانوں کو دعوت دی ہے. بہت شکریہ حارث بھائی. شعیب بھائی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے شعیب بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہی یہی ہے, یہ خیال کیسے آیا؟ دیکھیں, ہمیں ایک تو پاکستان میں ویسے ہی جنرلی بچوں کا کانٹینٹ بہت کم تیار کیا جاتا ہے, تو اب وہ ہر چیز یہ سوچ کے کہ کنزیومر ہے, مارکیٹ بڑی ہے, تو کچھ بچوں کو فرنٹ پر رکھ کے ہم نے جو کہانیاں دیکھی ہمارے بچپن میں جو ہمیں فیسینیٹ کرتی تھیں, تو عمرو یار واز ون آف دا بیسٹ کیریکٹرز, جس میں اس کی تمام شرارتیں, اس کا مذاق, اس کی مستی, اور اس کا ایک بہت انٹرٹیننگ کیریکٹر ہے. اس کی مختلف دلچسپ کہانیاں ہم چھوٹی چھوٹی سی پڑھتے تھے, اور ہر کیریکٹر ہر کہانی کے اندر اس کی ایک وہ جو اب مجھے یاد آ رہا ہے ایپیسوڈ ٹو ایپیسوڈ جو اس کی ایک نئی نئی دنیا میں, کبھی وہ جنوں کی دنیا میں جا رہا ہے اور کبھی, تو یہ بڑا زبردست وہ ہوتا تھا. اور چونکہ یہ اب ہم کاسٹیوم میں اگر شوٹ کرنے کے لیے جائیں تو پھر وہی بڑی میسو پروڈکشن ہے, تو ہم نے سوچا کہ اس کو ہم 3D میں تیار کرتے ہیں, لیکن پھر ہمیں پتہ گیا کہ 3D جو ہے. یہی سوال اگر میں حارث بھائی سے کروں کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی کاسٹیوم پروڈکشن یا مووی جو پروڈیوس ہوتی ہے سیٹس والی وہ مشکل ہوگی, اور اینیمیٹڈ تو آئی ایم سوری آپ کی محنت مجھے پتہ ہے کتنی ہے. میں صرف ایک لے مین کا آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو اینیمیٹڈ ہوگی وہ تو بس کمپیوٹر پہ کیریکٹر ڈالے ٹک ٹک بن گیا, مجھے ذرا بتائیں اس پہ کتنی محنت لگتی ہے؟ اٹ ٹیکس آلموسٹ اے منتھ ایک کیریکٹر کو بنانے کے لیے. تو کیریکٹر ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا گرے اسکیل اسٹوری بورڈ بنتا ہے, گرے اسکیل بنتا ہے, لیئرنگ ہوتی ہے, ریگنگ ہوتی ہے, تو ایک بہت ایک لمبا پروسیجر ہے. سیٹنگز کے لیے کبھی کبھی اٹ ٹیکس 3 months جو سیٹنگز آپ دیکھ رہے ہیں, تو ایز کمپیئر ٹو کاسٹیوم شوٹ لائیو ایکشن یہ ایک بہرحال ایک ڈیفیکلٹ پارٹ ہے. بالکل ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے. اچھا ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی ہم آگے بات ہی کریں گے, لیکن سر یہ بتائیں کہ مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت فیسینیٹ کر رہا ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے یہ خیال کسی کو کیوں نہیں آیا. اوبویسلی آنا چاہیے تھا, مگر جس طرح سے اب آپ یہ مووی بنا رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی اس طرح کی مووی بننے جا رہی ہے, کیا ریئیکشنز تھے لوگوں کے؟ میں کہوں گا ہم ابھی بھی اسی فیز میں ہیں, کیونکہ ہم نے بالکل ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ جو اپنے ٹیزرز باہر نکلے ہیں, تو جو لوگوں کا سب سے پہلا ریئیکشن ہے ہمیں شاید یہ تھا کہ ہم عمرو یار ایک ایسی آڈینس کے لیے لے کر آ رہے ہیں جس نے شاید اینک والے جن کے بعد نہ دیکھی ہو, لیکن یقین جانیں کہ اس وقت ایون 20 year old 15 year old آئی ڈونٹ نو کہاں سے اس جنریشن کو بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے گھر کا, ان کی ہسٹری کا, ان سے ریلیٹڈ کوئی شخص واپس آ رہا ہے. تو عمرو یار ایک 20-25 سال کا آپ کہہ لیں کہ خلا تھا, اینڈ ہی از ریٹرننگ ہوم ناؤ. صحیح. تو کیا پھر ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پھر کیا ہونے والا ہے؟ آئی تھنک بچوں کو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو ہماری طرح کہ اب بچپن میں بوسیدہ کتابوں میں کہیں پڑھا تھا, اس سے ہٹ کر ان کو اسکرین ملے گی, اور آج کل چونکہ آن لائن میڈیم ہے تو وہ ہزاروں سال زندہ رہنے. اس چیز سے میں بڑا تنگ ہوں, یہ جو موبائل جو ہے نا ہمارے, انہوں نے بچوں کو ایسا قید کر لیا ہے. اب تو آپ ان سے موبائل چھینیں تو پھر آپ کو اگلے 2 گھنٹے ان کو چپ کرانے میں لگ جاتے ہیں. ایک ایسے ایرا میں جہاں وہ مجھے نہیں پتا, اگر آپ پیرنٹل گائیڈ لگا بھی دیں اس کے باوجود بھی دے آر انٹو سو مینی اسٹف کہ آپ اپنی بزی روٹین سے ان بچوں تک آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. کبھی کبھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا جو کوگنیٹو مائنڈ ہے وہ پتہ نہیں کس چیز سے ڈیولپ ہو گیا ہے. اس طرح کی سٹوریز, اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پورے مووی پلاٹ میں کیریکٹرز کتنے ہیں, مین کیریکٹرز کون کون سے ہیں, اور آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں کہ اس میں آوازیں کس کس کی ہیں, نہیں بتانا چاہیں تو دیٹ انشاءاللہ وی ول ریویل لیٹر. مگر جو مین کیریکٹرز ہیں وہ اراؤنڈ 8 to 10 جو مین کیریکٹرز ہیں, اس کے بعد سائڈ کیریکٹرز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 30 to 40 سائڈ کیریکٹرز ہم نے اس میں, مگر جو مین لیڈ کیریکٹرز ہیں وہ اراؤنڈ 8 to 10 ہیں. اچھا, وہ لیڈ کیریکٹرز ایک تو عمرو یار خود ہو گئے, اور کون کون ہے؟ نیمیسس ہے, افراسیاب ہے. افراسیاب, یس, کہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے چونکہ کنیکٹنگ بیک لاگ اسٹوری بھی دی ہے, تو وہ آل دا وے سامری جادوگر تک جاتی ہے, کیونکہ یہ بہت سارے کیریکٹرز ہیں داستان گوئی میں جو کہ لوگوں کو پتہ تھا, اور انہی رچ کیریکٹرز کو اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. اچھا, چونکہ آپ نے کہا وہ بچوں سے موبائل لینے کے بعد جو 2 گھنٹے کا چپ کرانا ہے نا بڑا مشکل ہے, میں نے تو یہ جنگ چھوڑ دی ہے. اچھا, ہم بچوں سے چونکہ فون نہیں لے سکتے فیصل, تو ہمیں اب بچوں کو کانٹینٹ اچھا دینا ہے, کہ ہم نے ان کی ایک زبان, خیال, کانگنیٹو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ساری ان کی تربیت ہو رہی ہے, تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر صاحب کا خود بھی ایک ایکسپیرینس ہے بچوں کی چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر, تو ہم نے پھر اسی ذہن سے
اچھا جو بچوں کو چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں وہ پھر ہمیں بھی کرتی ہیں. ہمارے بھی بالکل وہی سینسز ہیں, پریشان ہونا, خوش ہونا, ایکسائٹ ہونا, مسٹری, ان تمام فلیورز کو کمبائن کر کے ایک بہت خوبصورت اسٹوری ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد, چونکہ ہمارے سٹارز جو ہیں اس کے اندر جو آوازیں ہیں وہ باقاعدہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگوں کی ہیں, ایکٹرس کی ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک تھوڑا سا لیٹر اسٹیج کے اوپر ریویل کریں. صحیح. اچھا سر, بالکل ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے, بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں, اتنا فیسنیٹنگ کام کر رہے ہیں کہ دیکھ کے مطلب دل کر رہا ہے کہ جلدی سے یہ مووی آ جائے اور ہم بس دیکھنے جائیں. لیکن سر جب بھی کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب آپ یہ مووی بنانے جا رہے ہیں تو اوور آل آپ نے کیا سوچا ہے کہ باکس آفس پر کتنا آپ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر پائیں گے, کیونکہ جو ریسنٹلی پاکستان موویز کی جو سچویشن ہے تو وہ اتنا اچھا ریونیو یا اتنی اچھا جو ہے وہ بوسٹ اپ نہیں چل رہا ہے. اچھا یہ تو میں تھوڑی سی بات کروں گا اس میں کہ جب ہم نے یہ تمام سسٹمز بنانا شروع کیے جس پہ کہ یہ کام ہوتا ہے, تو یہ جو کرپٹو کرنسی اور ڈیٹا مائننگ والے لوگ ہیں نا, انہوں نے کارڈز بہت مہنگے کر دیے ہیں, تو ہمارے بجٹ سٹارٹ سے ہی آؤٹ آف رینج تھے. لیکن اس کے بعد میں چاہوں گا کہ حارث بھائی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ شاید زندگی میں ہر چیز ریونیو جو ہے وہ نہیں ہوتی. دیکھیں 3D انڈسٹری جو ہے نا, اس کا جو اس وقت 19.3 US بلین ڈالرز کی کنٹریبیوشن ہے جو اس کا مارکیٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ادر دین مووی NFTs ہیں, میٹا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب یو ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ بگ سیٹس ان فیوچر. 3D بہت کچھ کر دے گا, تو 3D ایک بہت برائٹ فیوچر ہے اگر بزنس میں بھی دیکھا جائے تو. آئی بلانگ ٹو اے بزنس مین فیملی, تو اچھی انویسٹمنٹ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس کو دیکھے, گورنمنٹ سبسیڈائز کرے اور لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے. سو مووی از ون آف دا پروجیکٹ, مگر اس کے علاوہ اس کا بہت برائٹ فیوچر ہے, فائنینشیل فیوچر بہت برائٹ ہے. اکیڈمیا کے اندر یہ بہت وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا میرا اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ایک نارمل مووی بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ پرسیو کرتے ہیں کہ میرا یہ کیریکٹر ہے تو میں اس فلاں بندے کو کاسٹ کروں گا. ایک اینیمیٹڈ مووی میں آپ لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ جب میں یہ کردار کر رہا ہوں, جیسے باہر کی تو اب بڑے بڑے جتنے بھی ول اسمتھ ہو گئے انہوں نے بھی اپنی آواز دی ہے, اور جتنی بڑی بڑی ایکٹرز ہو گئی انہوں نے بھی اپنی آواز دی ہے. آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے یا کیا سوچتے ہیں ایک اینیمیٹڈ کیریکٹر پہ آواز کس طرح بٹھانی ہوتی ہے؟ اچھا ایک تو کچھ کیریکٹرز اسٹیٹک ہوتے ہیں, جیسے فلم میں سٹارٹ میں ہوں گے وہ اینڈ میں ویسے ہی ہوں گے. میرا نہیں خیال یہ چیلنج ہمارے علاوہ کبھی کسی کے سامنے آیا ہوگا کہ عمر و یار بچہ بھی بن جاتا ہے, بوڑھا بھی بن جاتا ہے, وہ روپ بدل کے خاتون بھی بن جاتا ہے, کہیں وہ بونا ہوگا. تو ہمارے کریکٹر کے لیے مینی شیڈز آف عمر و یار. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جب وہ فنی ہے تو وہ اس ایکٹر سے ملتا ہے, جب وہ سیریس ہے تو وہ اس سے. تو ہم نے اس کے اوپر کریکٹر کی شیٹس دیکھیں, آپ ہمارے اسٹوڈیوز آئے, ہم کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے بہت صفحے کاغذ کالے کیے ہیں